انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے پروردگار آج جو بھی مجھ پر رحم فرمائے، مہربانی فرما، میں تیرے جام فقیر ہوں۔ یہ جس طرح کے نیچے بیٹھے تھے، جبریل امین نے کہا یہاں نماز پڑھیے، یہاں موسیٰ آئے تھے علیہ السلام۔ یہ جو دعا ہے نا بڑی مؤثر ہے، جب دنیا میں سب لوگ منہ پھیر لیں، کوئی حمایتی اور مددگار نہ رہے، کنبہ، قبیلہ، برادری، قوم سب اس کے خلاف کھڑے ہوں، اور مشکلات اور پریشانیاں ہر روز صبح اٹھتا ہے تو نئی سے نئی اس کے گھر کا رخ کرتی ہیں، ایسے تمام مواقع پر اللہ کی یہ دعا مانگنی چاہیے جو اسے موسیٰ علیہ السلام نے کی کہ رب انی لما انزلت الی من خیر، اے پروردگار آج جو بھی خیر، صدقہ، خیرات، اللہ جو چیز آپ میرے ساتھ کریں، فقیر میری حالت یہ ہے کہ محتاج ہوں، ہاتھ پھیلائے۔ حالات کی تبدیلی کے لیے لوگ کیا کیا دعائیں مانگتے ہیں، مگر اس سے زیادہ اثر والی دعا نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے عرض کی، یہ دعا مانگنی چاہیے۔ آگے چلے اور آپ نے فرمایا پھر ایک جگہ پر مجھے اتارا گیا اور مجھ سے کہا کہ میرے امین نے یہاں بھی 2 رکعتیں پڑھیے، تو میں نے 2 رکعتیں پڑھی، اور مجھ سے جبریل نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جہاں پیدا ہوئے تھے، پھر مجھے آگے لے چلے اور کہا یہاں بھی 2 رکعتیں پڑھیے، میں نے پھر 2 رکعتیں پڑھی، تو مجھ سے کہا انہوں نے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ہم کلامی کے شرط سے مشرف ہوئے تھے، اور آپ نے فرمایا اس کے بعد میں بیت المقدس میں داخل ہوا اور اتنا نور تھا، جگمگا رہا تھا بیت المقدس، اور 2 مقامات ایسے تھے جہاں نور اتنا برس رہا تھا جیسے وہ ستون ہو۔ ان کی حیثیت کو دیکھ کے میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کیا جگہ ہیں، اس سے کہا کہ ایک جگہ تو حضرت داؤد علیہ السلام کا محراب ہے جہاں پر وہ نماز پڑھا کرتے تھے، اور یہاں پر خدا کا نور برستا ہے اللہ کی طرف سے رحمت، اور دوسرا یہ مقام ہے جہاں سے حضرت مریم کی قبر ہے، اللہ کی رحمتیں قبر سے برستی۔ ان سب احادیث کو آدمی سوچے اور غور کرے تو امت میں پچھلے 200-300 سال سے ایک طبقہ ایسا پیدا ہو گیا ہے جن کے ہاں روحانیت کوئی چیز نہیں، قبروں کے ساتھ زندوں کا کوئی تعلق نہیں، قبریں مٹا دی جائیں، مسمار کر دی جائیں، گنبد توڑ دیے جائیں، اور کوئی اپنے والدین اور اپنے اعزاء اور اپنے اساتذہ اور مشائخ کی قبر تک کو نہ جانے کہ کہاں نشان ہے کہاں نہیں ہے، اور تسلط اور غلبہ حاصل ہو جائے تو بلڈوزر چلائے جائیں یا بم کے دھماکے کیے جائیں۔ اب یہ مزاج بن گیا توحید اور اللہ کے دین کی خدمت تصور کرتے ہیں۔ یہ وہ ایک خاص ذہن ہے جو عقل کی بنیاد پہ اور پھر شرع سے دلائل لے کے یہ سمجھتا ہے کہ دین کی بڑی خدمت کرتی، حالانکہ پوری امت کا عمل اس کے خلاف ہے۔ اگر گنبد ہی توڑنا عبادت ہے اور اگر ان چیزوں کو مسمار کرنا ہی عبادت ہے تو سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کا گنبد توڑنا چاہیے۔ سب سے بڑا مرکز بدعت کا بھگوڑ کبھی توڑ دے تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے بنایا، نہ تابعین نے بنایا، نہ تبع تابعین نے بنایا، وہ تو بعد کی پیداوار ہے، اس سے بھی تو ہاتھ ڈالو، کیوں کر کے پیٹو؟ یہاں آ کر سچ گوئی اور سچائی اور ہم بڑے چلے رہے، یہ کہاں جاتی ہے؟ اس میں چپ۔ لیکن اگر انہیں موقع ملے تو اس بات گنبد کو اڑانے سے بھی باز نہ آئے،
یہ ایک خاص مینٹلٹی ہے کہ مارو، قتل کرو، ختم کرو، اس ملک میں اس ملک میں 2-3 کروڑ آدمی مار لینے چاہیے، قتل کر لینے چاہیے، یہ کافر، یہ بدعتی، یہ مشرک، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے، اور یہ بھی علم نہیں۔ خارجیت کا ایک خاص ذہن ہے، اپنے علاوہ کسی کو مسلمان نہ سمجھنا، اور علم سے کوڑے، نہ مطالعہ، نہ کچھ اور چیز، نہ کتابوں سے واقفیت، اور ہر بنا جہالت ہر مسلمان کو کافر کرا دینا کہ ہمارے علاوہ کوئی مسلمان نہیں۔ اس کا آغاز سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے آخری دور سے ہوا، جب چند سرکرے لڑکوں نے لوٹے دپاڑے سے سر اٹھایا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو کافر کہنے لگے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خلافت کا فیصلہ ایک کمیٹی کر دے گی۔ خود کھڑے ہوئے اور کہنے لگے علی تمہیں نہیں پتا، اللہ کہتا ہے اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہیں ماننی، اور تم کہتے ہو کہ کمیٹی کی بات مانی جائے گی، تم قرآن کے خلاف ہو، لہٰذا تم کافر۔ دنیا میں لوگوں کے معاملات ظاہر ہے کہ جج کے ذریعے ہی طے ہوتے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ آ گئے اور انہوں نے کہا لڑکو تم علی کو امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو کافر کہتے ہو، انہوں نے یہی دلیل دی کہ قرآن کہتا ہے اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں ماننا۔ انہوں نے کہا حالت احرام میں اگر تم ہرن کا شکار کر لو تو قرآن کیا کہتا ہے؟ تو انصاف پسند آدمی بیٹھ کر فیصلہ کرے کہ ہرن کی کتنی قیمت ہوگی کہ اللہ کے راستے میں دیا جائے۔ تو انہوں نے کہا سبحان اللہ، اگر احرام کی حالت میں ہرن مار دے تو وہاں 2 آدمیوں کی کمیٹی خدا کہتا ہے بنا لو، اور مسلمان کا خون ہرن سے بھی بدتر ہے کہ تم کہتے ہو علی کافر ہو گئے، کیونکہ اس نے کہا خلافت کا فیصلہ یہ کمیٹی کرے۔ چپ ہو گئے اور ٹھنڈے ہو گئے اور کہنے لگے ہمیں اعتراض ہے علی پہ کہ جن سے اس نے جنگ کی ہے ان عورتوں کو باندیاں بناتا اور ان کا مال غنیمت تقسیم کرتا ہے، ایک طرف ان سے لڑتا ہے اور دوسری طرف کہتا ہے یہ سب سچے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا لڑکوں باندیاں بنانے کی جو بات ہے کہ وہ قیدیوں کو باندیاں بنا لیتا اور وراثت ان کے مال چھین لیتا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا آئی تھی، تم میں سے کسی کی اتنی ہمت ہے کہ ام المومنین کو باندی بنا لے؟ میں جذباتی ہے، مارو لڑو، اس کو اڑاؤ، فٹنس مرتب ہو رہی ہے، کل گاں کی باری آئے گی، مطلب گاں کی بار نمبر لگے ہوئے ہیں، اس کا نمبر اور اس کا نمبر۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار ان کی قوتوں کو توڑا، اللہ نے بار بار اپنا عذاب ان پہ نازل فرمایا، مگر یہ الٹی پھوٹی کے لوگ بات نہیں آئے، حتیٰ کہ اب تک امت میں ایسے افراد موجود ہیں جو سمجھتے ہیں کہ دین کی خدمت یہ ہے کہ بس لڑو مارو مر جاؤ اور کوئی حصہ اللہ کے دین سے نہیں۔ یہ خارجیت کا ایک ذہن ہے، اتنی مقامات پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں اتارا گیا، یہاں مریم ہیں دفن، یا عیسیٰ علیہ السلام کیا وہاں بیٹھا، یہ ہوا یہ سب کیا ہے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی قبول اللہ کی رحمت کے مراکز ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کی قبریں خدا کی رحمتیں پہ نازل ہوتی ہیں۔ کوئی آدمی چاہتا ہے دعا مانگتا ہے، اس میں کون سی ایسی چیز ہے جسے ہم شرک اور بدعت قرار دیں گے، پھر ایسے لوگوں کے قتل کو بھی جائز قرار دیں اور تعلیم امن بالکل ختم کر دیں معاشرے میں، اور کہ جو ہماری راہ ہے بس وہ۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب اس سفر میں گیا اور میں نے یہ نور دیکھے مریم کی قبر سے اور حضرت داؤد علیہ السلام کی اس محراب میں جہاں وہ عبادت کرتے تھے، تو جبریل نے انگلی رکھی
اور چٹان میں شگاف پڑ گیا اور اس نے براق کو باندھا اور مجھے کہا چلیے، اور بیت المقدس سے مجھے وہ آسمان کی طرف لے چلے، اور آپ نے فرمایا میں حیران رہ گیا اللہ کی اس مخلوق میں عجائبات کو دیکھ کے، اور میں نے دیکھا ایک عروج اور بلندی سے ایک آگ میری طرف آ رہی ہے اور نہایت بھڑکتی ہوئی چیز ہے کوئی، جیسے وہ آگ کے مجھے جلا دے گی۔ تو میں گھبرا گیا کہ یہ کیا چیز ہے۔ جبریل نے کہا دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے؟ میں نے کہا آگ کا مجموعہ ہے، شعلہ ہے۔ اس نے کہا یہ جن ہے جو آ رہا ہے تاکہ آپ کو جلا دے، اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک دعا پڑھ کے آپ سے ڈھونڈ دوں تاکہ آپ جنات اور شیاطین کے اثر سے محفوظ رہیں۔ آپ نے فرمایا، میں نے کہا پڑھو، تو اس نے پھر اعوذ بکلمات اللہ التامات سے ایک دعا مانگی، اور وہ دعا عمل الجوف واللیلہ میں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، اس کی فوٹو کاپی لائے ہیں تاکہ آپ وہ دعا پڑھیے اور اپنے بچوں پہ رنگ کیجیے، اپنے پہ رنگ کیجیے۔ یہ بھی ایک عجیب مصیبت ہے کہ آپ کو لوگ دم کرتے کو شرک اور بدعت قرار دیتے ہیں۔ جو لوگ دین کے داعی ہیں، حدیث کی تمام کتابیں بھری پڑھی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے، کبھی مسلمانوں نے اس کو غلط نہیں کہا۔ کوئی فرقہ ایسا نہیں اٹھا جو مسلمانوں میں گئے کہ دم نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو بلا کر دم کرتے تھے اور ان پر بھوک دیتے تھے اور فرماتے تھے میں تم سے وہ کہتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل اور اسحاق پر دم کیا کرتے تھے۔ یہ ابھی ہماری آنکھوں دیکھی باتیں ہیں کہ مسجدوں کے باہر اب تو بہت ماڈرن ہو گئے، ابھی قرآن کی بھی ضرورت نہیں، حدیث کی بھی نہیں، اللہ سے اتنا تعلق بھی نہیں ہے، اور نہ تہجد میں نماز پڑھنی ہے، خدا سے مانگنا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ پیسہ بہت آ گیا ہمارے پاس، اس لیے اللہ سے معاذ اللہ ایک طرح کی بے نیازی ہو گئی ہے، اور اتنا اب تک عورتیں چھوٹے بچے اپنے سے چھوٹوں کو اٹھا کر مسجد کے دروازے سے آتے تھے اور کہتے تھے اس سے گھومتے، اس سے دم کرتے، بیمار ہو گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری حیات طیبہ میں مریضوں پر دم کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے سورہ فاتحہ پڑھ کے گھومتا۔ جو سنت کی راہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اوپر سورہ فاتحہ پڑھ کے گھومنی چاہیے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ جن نے ذات المعاد نے مدارج الصالحین میں لکھا ہے کہ حرم شریف سے بیمار ہو گیا فیصلہ میں، اور میں نے زمزم دیا اور زمزم سے فاتحہ پڑھ کے ڈھونڈی اور وہ پیتا رہا، اللہ کے اللہ نے مجھے شفا دے دی۔ ساری امت سے کرتی رہی ہے۔ آخری صورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات کو پڑھ کے آخری صورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کے اپنے ہاتھوں میں ڈھونڈتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے چاروں کل پڑھتے تھے اور سر سے لے کے پاؤں تک 3 مرتبہ سے جسم سے پھیر لیتے تھے تاکہ شیاطین کے اثرات سے بچا جا سکے۔ لوگ آتے حرکت سے چلا کر حضور دم کر دیجیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پڑھ کے پوچھ دیتے تھے۔ شدید سردی مدینہ منورہ کی اب بھی پڑتی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سردی کی صبح میں لوگ ٹھنڈا پانی لاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لگن میں، برتن میں، کسی چیز میں، اور رکھ دیتے تھے اور اپنا ہاتھ ڈبو کے آپ ہاتھ کو نکال لیتے تھے۔ لوگ کہتے تھے اب یہ برکت والا پانی ہے، ہم اپنے بچوں کو اور اپنے مریضوں کو پلائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال دھو کر پانی میں بال ڈال کے نکال لیتے تھے اور وہ پانی صحابہ رضی اللہ عنہ پلاتے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ میں بھی ایمان نہیں تھا اور بدعات تھی، تو یہ دین ہے اس چیز کا نام۔ اگر خدا کا دین صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اسوے کے علاوہ ہے اور وہ بھی آدمی صحیح راہ پر نہیں تھے تو ایسے دین کو 1000 بار کرا۔ یہ سب اس میں آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین نے دم کیا اور آپ نے فرمایا میں نے پہلا لشکر دیکھا ایک گروہ، اور وہ کھیتی
पूछा ये कौन है, उसने कहा आगे चलिए। और फिर किसी ने मुझे बताया और कहा ये वो अल्लाह के अच्छे बंदे आपकी उम्मत के जो नेकी का कोई ऐसा काम करते हैं जिसका असर उनकी मौत के बाद भी बाकी रहता है, अल्लाह उनकी सब्जी को हरा करता रहता है, अल्लाह उनके अजर को बढ़ाता है। फरमाया आगे गए तो मैंने देखा एक आदमी का सर पत्थर पे रख के सर के ऊपर पत्थर दूसरा मारते हैं, कुचला जाता है और चीखता है और फिर उसका सर ठीक किया जाता है। मैंने कहा जिब्रील ये कौन है, इसका आगे करके बताता हूँ। फिर मुझे बताया गया, जिब्रील ने कहा ये आपकी उम्मत के वो हाफिज़े कुरान हैं जो भजन की नमाज में सोते रहते थे। अल्लाह ने इतनी बड़ी दौलत अपनी किताब में नसीब की थी, इसके बावजूद ऐसे ना बदले थे, भजन की नमाज में सोते रहते थे। ये वो मैंने कहा आगे चलिए और मैं आगे गया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने लोगों का एक जम्मे गफीर देखा और उनके होंठ और उनकी जुबानें आग की कैंचियों से काटी जा रही थी और चीखते थे, गिड़गिड़ाते थे ऊँटों की तरह। फिर उनके होंठ पैदा हो जाते थे, फिर काटी जाती थी जुबानें और होंठ। मैंने कहा ये कौन है? उसने कहा अल्लाह के रसूल ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो आपके मिंबर पर बैठेंगे और वो लोगों से ऐसी बातें कहेंगे, मुतालबे करेंगे जो खुद नहीं करेंगे, लोगों को नेकी के कामों का हुक्म देंगे और उस नेकी से वापस लेंगे। इसलिए ये मिंबर अगर ये हदीस याद रहे तो आदमी सोते की तमन्ना न करे कि मुझे कभी बात और किताबत का होगा। अल्लाह की बना है, खुदा की हजार बार बड़ा माननी चाहिए इस मिंबर के डर से और मिंबर से जो कौमों की तरबियत होती है और जो झूठे किस्से और बात सुनाए जाते हैं उससे और जो सियासत खेली जाती है उससे, ताकि लोगों को ज़हनी तौर पर मैनिपुलेट किया जाए कि किस चीज में जाएं किस में न जाएं, बगैर खौफ के मरना है और अल्लाह को जवाब दें। ये कोई आसान चीजें नहीं है। और जुबान काट दिए गए, मुझे कहा गया ये आपकी उम्मत के करीब हैं जिनकी ये हालत है कि उन लोगों को नेकी का कहते हैं, ऐसे अमाल का बताते हैं और खुद गायब। मैं फिर मुझे आगे ले जाया गया और मुझे कहा गया कि यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। तो मैंने जन्नत का एक दरवाजा देखा और उसमें लिखा हुआ था कि 3 सतरें, जिसने कर्ज दिया उसे 18 गुना मिला, जिसने सत्ता किया उसे 18 गुना मिला, और जिसने कर्ज दिया उसे 20 गुना मिला। और तीसरी सतर में लिखा था कि जब हम दुनिया में करते रहे छोड़ आए और जो भेज दिया था अल्लाह के पास क्या मिल गया। मैंने कहा जिंदगी कर्ज वाले को तो रकम भी वापस मिल जाती है, उसे 20 गुना मिला, और जिसको 18 गुना सच्चा करने वाले को उससे कहा अल्लाह के रसूल इसलिए कि जो कर्ज देता है वो पैसा भी खर्च करता है, पता नहीं वापस आता है कि नहीं आता, और मुसलमान भाई की जरूरत पूरी करता है। मुसलमान को मुसलमान की जरूरत पर पूरी करने पे 2 गुना अल्लाह ने अजर बढ़ा दिया। मेरी निगाह पड़ी तो एक लड़की खड़ी थी। मैंने कहा ये कौन है? निगाह ये इसने हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु की बीवी है, जन्नत में अल्लाह उसे अता करेगा। बाकी